آج ہم بات کریں گے میسلوز ہائرارکی آف نیڈس کی۔ میسلو کی ہائرارکی آف نیڈس بہت سے لوگوں نے اپنے ایچ آر اور سائیکالوجی اور لیڈرشپ کے کورسز میں پڑھا ہوتا ہے۔ اس میں بیسیکلی انسان کی زندگی کی مختلف ضروریات کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کس طرح سے ایک ضرورت دوسری ضرورت کی طرف چلتی ہے۔ سب سے پہلے ہماری بیسک نیڈس ہوتی ہیں، یعنی کھانا پینا، صاف ہوا، صاف پانی۔ پھر ہماری وہ نیڈز آ جاتی ہیں جو ہماری سیفٹی نیڈز ہوتی ہیں، یعنی جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ محفوظ ہو، جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہ محفوظ ہو۔ اس کے بعد ہماری وہ نیڈز آتی ہیں جن کو لو اینڈ بلانگنگنیس نیڈس کہتے ہیں، یعنی ہمیں رشتے چاہیے ہوتے ہیں، ہم سے پیار کرنے والے، جن کے ساتھ ہم خوش رہ سکیں، جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکیں اور وہ ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو انرجی لے کر آئیں۔ اس کے بعد ہماری سیلف اسٹیم نیڈز آتی ہیں، یعنی وہ والی تمام چیزیں جو ہمیں اپنے بارے میں اچھا محسوس کراتی ہیں، ہماری اچھی تعلیم، ہماری اچھی جاب، ہمارے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو کچھ لوگوں کی سیلف اسٹیم اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، گھر کتنا بڑا ہے کچھ لوگوں کی اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی سیلف اسٹیم اس سے بالکل ڈفرینٹ چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو طے کر لیتے ہیں اور ہمیں پھر بھی اپنے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ کمی ہے، تو اس کے لیے وہ ٹیئر ہے جس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں۔ یہاں ہماری کریٹیوٹی آتی ہے، یہاں ہماری وہ والی چیزیں آتی ہیں جن میں ہم لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو ہیلپ کرتے ہیں، اور اپنے آپ سے بڑھ کر، یعنی اپنے بارے میں، اس سے پہلے تمام نیڈز میں ہم اپنے بارے میں یا اپنے امیجیٹ فیملی کے بارے میں سوچ رہے تھے، اب ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں گے جو ہم اپنی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کرتے ہیں، جس سے دوسرے انسانوں کا بھلا ہو۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہوئے مجھے اس حدیث کا بھی ریفرنس نظر آیا جس میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب دیتی رہتی ہیں، اسے بینیفٹ ہوتا رہتا ہے، اور ان 3 چیزوں میں آتا ہے وہ علم جو دوسروں کو نفع دے، وہ نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے، اور وہ صدقہ جاریہ جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو اگر آپ یہ والی تینوں چیزوں کو اوپر غور کریں تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے اپنی ذات سے آگے جا کے کچھ سوچا اور دوسرے لوگوں کا بھلا کیا۔ تو اس طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دین نے بھی ہمیں وہی باتیں بتائی ہیں جو بعد میں سائیکالوجی نے ڈسکور کی اور تھیوریز بن کر ہمارے سامنے آئیں اور عام طور پر لوگوں کو پڑھائی جانے لگیں۔ تو ہم یہ پہلے سے جانتے ہیں کہ جب ہم اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ کریں گے تو نہ صرف ہمیں خود کو اچھا لگے گا، بلکہ یعنی دوسروں کو تو جو اس کا فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں خود کے لیے اس کا فائدہ جو ہے وہ اس زندگی میں اور اس کے بعد کے آنے والی زندگی میں بھی جاری رہے گا۔ تو یہ اپرچونٹی اب اس لیے بھی زیادہ ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان آنے والا ہے اور اس میں بہت سے لوگ آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں۔ تو دس از اے گڈ ٹائم ٹو بیکم اے سیلف ایکچولائزر۔